بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم بنگال، پارٹیشن آف بنگال۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ برطانوی ہند یعنی جب ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی تو یہ تب کی بات ہے، تب جو سب سے بڑا صوبہ تھا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے وہ بنگال تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، وائسرائے کہتے ہیں حکمران کو، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لارڈ کرزن کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ جو صوبہ بنگال تھا اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جو انتظامات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی، چونکہ بنگال صوبے کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی اور اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ تھا، تو اسی طرح ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے صوبے کو ایک اکیلا بندہ سنبھال سکے، اس کو صحیح طرح سے مینج کر سکے۔ تو انگریزوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں یعنی اس کے تقسیم ہونے کے بعد بنگال کے دو صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پارٹیشن کا ہندوؤں پر جو تھا وہ ہندوؤں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ مسلمان جو تھے وہ اس پارٹیشن سے، اس تقسیم سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو جو مشرقی صوبہ جو ان کے حصے میں آیا تھا وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں پر مسلمان زیادہ تھے، تو اسی لیے مسلمان بہت خوش تھے، لیکن ہندوؤں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، کیونکہ پورا بنگال جو تھا وہ ہندوؤں کے انڈر تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے ان کی منوپلی یعنی کہ اجارہ داری کہ صرف انہی کی حکومت تھی۔ اب کیا ہوا تھا کہ بنگال دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، تو ایک حصہ ایسا تھا مشرقی بنگال جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے، تو ہندوؤں کو یہ چیز بالکل ناگوار گزر رہی تھی، اس طرح ان کی بالادستی یعنی حکومت ادھر سے ختم ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی ہوتا ہے کینسل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ عدم تعاون ہوتا ہے تعاون نہ کرنا، کوپریٹ نہ کرنا۔ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے، مطلب ہندو جو ٹیکس دیتے تھے انہوں نے ٹیکس دینا بھی بند کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انگریزوں کی پروڈکٹس ہوتی تھیں ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان حالات میں آخر کار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے یعنی ہار مان لی، اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ یعنی پہلے بنگال کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن ہندوؤں نے جب بہت زیادہ تحریکیں چلائیں اور اس بات پر زور لگایا کہ اس کو پھر سے اکٹھا کیا جائے، تو انگریز آخر کار اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا، تو اس بات سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ وہ پہلے خوش تھے کہ انہیں ایک طرف ایک علیحدہ صوبہ مل گیا جس میں بائی چانس ہی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ آگے ہے شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ بنگال کی پارٹیشن پر جو ہندوؤں کا سلوک تھا اس سے مسلمانوں نے بہت زیادہ سبق سیکھا، اور پھر انہوں نے اپنے حقوق کے تحفظ یعنی حفاظت کے لیے ایک نئے راستے کا چناؤ کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی قیادت میں جو ایک مسلم لیڈر تھے شملہ میں لارڈ منٹو سے ملا، جہاں پر مسلمانوں نے ان سے اپنے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا،
یعنی کہ اچھا رسپانس ملا، انہوں نے مسلمانوں کی بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی، یہ تب تک مسلم لیگ قیام میں بنی نہیں تھی، قیام میں نہیں آئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد میں اصل میں مسلمان سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کی بھی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے، تو مسلمانوں نے اس کے لیے شدت سے یعنی تیزی سے کام شروع کیا، اور آخر کار 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ جداگانہ انتخاب سے مراد ہے کہ مسلمان اپنا علیحدہ الیکشن لڑیں گے، یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ مسلم ہوگا اور مسلمان اس کو ووٹ دے سکیں گے۔